الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد و آل یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک گزارش جو پرسوں کرنا چاہتے تھے، پھر کل اس کو سوچا کہ اب کہہ دیں، پھر وہ بات ادھر ادھر ہوئی، تو آج اس کو بغیر کسی مقدمے کے کہہ دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے، قرآن مجید کہتا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں یا تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو راہ رشد، راہ ہدایت مل جائے۔ اور تاکید ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو دعا سے بے نیاز مت سمجھو۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندے ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، ہم سے مانگیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے، دعا کی قبولیت کے لیے بہت سی شرطیں ہیں۔ ہم اگر اپنے لیے کچھ دعا کرتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری وہ دعا قبول ہو جائے، بڑی شرطیں ہیں۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ، اس میں ایک فقرہ ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، ہے نا یہ فقرہ؟ پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہماری دعا کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو اس کا مطلب کچھ گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ہم بڑی دعا کرتے ہیں، بڑی فریاد کرتے ہیں، کربلا چلے جاتے ہیں، یہ منت وہ منت، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعد میں پوچھتے ہیں بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا بات؟ اس فقرے سے دعائے کمیل کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ ہم چاہے جتنا گڑ گڑائیں وہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ من جملہ ان گناہوں کے ایک گناہ جو روایت میں ہے، ارشاد ہوتا ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم، رشتہ داروں سے الگ رہنا دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دعا کریں گے تو اس کے لیے 50 شرطیں ہیں، اور معلوم ہوا ہم ان شرائط پر اترتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے رہ جائیں گے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے خود خدا ہی نے نسخہ بتایا ہے۔ آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہوگا تو اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ پڑھائی میں جو ہے بہت ٹائٹ ہیں، لیکن جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو خود ہی کہہ دیتے ہیں اشارے اور کنائے میں فلاں فلاں پیج دیکھ لینا۔
کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو سوال ہی میں اشارہ کر دیتے ہیں کہ بچہ جواب دے سکے. خدا اسی ٹائپ کا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں صلوات برما. اللہ جو ہے اپنے بچوں بندوں کو بتاتا ہے کیا کریں. قرآن میں ہے نا، ما غرک بربک الکریم، ما غرک، کس چیز نے تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ بربک الکریم، تمہارے اس کریم رب سے. اسی میں جواب بھی ہے نا اگر آپ توجہ کریں، ورنہ خدا صرف اتنا کہتا ما غرک بربک، کس چیز نے تم کو تمہارے رب کے مقابلے میں مغرور بنا دیا ہے. ساتھ میں لگا دیا بربک الکریم، اشارہ یہ کہ کہہ دو، جواب دو کہ تیرے کرم کی وجہ سے، تو کریم ہے اس وجہ سے. تو وہ ساتھ ساتھ جواب بھی سکھا دیتا ہے. ویسے ہی اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہاری دعا میں تو 50 شرطیں ہیں، لیکن ہم طریقہ تم کو بتا دیتے ہیں جہاں 100% گارنٹی ہے دعا قبول ہونے کی. وہ کیا ہے؟ انسان اپنے لیے دوسروں سے دعا کروائے. صلوات بر محمد. اور یہی مجھ کو اس عشرے کے لیے کہنا تھا. پہلے دن وہ بات چلی گئی جو میں آپ سے گزارش کروں. تو روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی معصوم ہیں، تو نبی کے ہاں گناہ نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو. تو یہ اپنے نبی سے خطاب، مطلب پبلک کو بتائیے آپ کہ یہ طریقہ دعا ہے. موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے زبان ملے گی کہاں کہ جس سے گناہ نہ کیا ہو. اور سب سے زیادہ گناہ تو زبان ہی سے ہوتا ہے. مشکل یہ ہے، سب سے زیادہ گناہ اسی زبان سے ہوتا ہے. اگرچہ ثواب بھی اسی سے، قرآن یہی زبان پڑھتی ہے، زیارت یہی زبان پڑھتی ہے، مگر غیبت بھی یہی زبان کرتی ہے، تہمت بھی یہی زبان لگاتی ہے. تو وہ زبان کہاں سے لائیں؟ اللہ نے جواب دیا اپنے لیے دوسروں سے دعا کرواؤ. اس لیے کہ ہم نے جو جرم کیا ہے اپنی زبان سے کیا ہے نا، آپ کی زبان سے تو نہیں کیا ہے. لہٰذا اور اس کے لیے پھر اب روایت ہے کہ اگر انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اچھا اگر ہماری دعا قبول بھی ہو گئی بالفرض، اگرچہ 50 شرطیں ہیں لیکن بالفرض اگر قبول بھی ہو گئی تو جتنا مانگا اتنا ہی تو ملے گا، جتنی آپ نے دعا کی اتنا ہی تو ملے گا. لیکن اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، نمبر 1 گارنٹی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے کرتا ہے. ایک، جتنا اس کے لیے کیا ہے، اب یہ مسنگ مجھ سے ہے، 100 گنا یا 1000 گنا بھول رہا ہوں میں، ظاہراً 1000 گنا، جتنا اس کے لیے ہے اس کا 1000 گنا پلٹ کے دعا کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے. صلوات برمام. آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. اس میں جو لوگ حج پر گئے ہیں انہوں نے 9 ذی الحج عرفات کا منظر دیکھا ہوگا، خود بھی اس پر عمل کیا. کیا جو ہے وہ روحانیت رہتی ہے. کوئی یہاں جو ہے وہ دعا کی کتاب لیے دن بھر لگا ہوا ہے، کوئی وہاں دعا کی کتاب لگا ہوا ہے، کوئی وہاں. اچھا بیچ میں ہے وضو بھی ٹوٹنا ہے، تھکان بھی ہونی ہے، واش روم بھی جانا ہے، تو آدمی دعا بند کر کے جائے. تو ایک بندہ خدا نقل کرتا ہے کہ صاحب میں ایک بار جب اٹھ کے گیا وضو وغیرہ کے لیے، تو کیا نام ہے آپ کا؟ تو دیکھا صاحب کہ وہ یوسف، اب آدمی کا نام بھول رہا ہوں تو آپ کو، یوسف جو ہے بڑی عجیب روحانیت ان کے اوپر طاری ہے اور بہت گڑ گڑا کے خدا سے دعا کر رہے ہیں، لیکن کوئی دعا اپنے لیے نہیں. پالنے والے وہ میرا پڑوسی ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ ڈگری لینا چاہتا ہے، فلاں کو یہ پرابلم ہے، فلاں کو، دنیا بھر کی دعا. اب جب شام ہوئی اور سب لوگوں نے اپنا مسلح سمیٹا تو وہ بیچارہ کہ لے یار آج جو ہے تمہارے اوپر بڑی روحانیت طاری تھی، میں کئی بار گزرا تم کو گڑ گڑا کے دعا کرتے دیکھا، بڑا لطف آ رہا تھا تم کو دیکھ کے، مگر ایک بات ہے جب بھی میں گزرا تم کو دوسروں کے بارے میں دعا کرتے دیکھا، اپنے بارے میں نہیں کر رہے تھے تم. اس نے کہا کیوں، میں بیوقوف ہوں اپنے بارے میں دعا کروں؟ جواب آپ کے سمجھ میں آ گیا نا جو بھی روایت سنے. میں بیوقوف ہوں اپنے بارے میں دعا کروں گا، کیا مطلب کہ میں دعا کروں گا 50 شرطیں، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور ہوئی بھی تو جتنا مانگا ہے. لیکن اگر میں دوسروں کے لیے دعا کروں گا تو وہ یقیناً قبول ہے
اور عوض میں کئی گناہ ہم کو ملنے والی ہے. تو ایک بات ہو گئی نا, ہم لوگ نالائق لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں, زبان میں اتنا دم نہیں ہے, زبان میں اتنا دم نہیں ہے, کیا ہے ہی نہیں, اثر ہی نہیں ہے زبان میں کوئی خاص. تو ہماری دعا میں تو کوئی خاص اثر ہے نہیں. اور لے دے کر کے دنیا میں یہی ایک غم امام حسین سلام اللہ علیہ کا سہارا ہے کہ 1000 شرارتوں کے باوجود, سنائے قصہ آپ کو, صلوات یہ بھی صلوات, 1000 شرارتوں کے باوجود یہی ایک وہ در ہے. مرحوم شیخ جعفر شوستری کا نام سنا آپ نے؟ ہاں؟ ان کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنا حساب کر ڈالا. قرآن بھی کہتا ہے نا قیامت میں بھی یہ ہوگا کہ سب کو نامہ عمل دے دیا جائے گا. قرآن میں اقرأ کتابک, پڑھو اپنی ڈائری, پڑھو اپنا نامہ عمل, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب تم خود کرو. تو انہوں نے صاحب اپنا حساب خود کیا, اور اپنا حساب کرنے کے بعد اپنے کو کہہ دیا کہ صاحب نجات ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا, تب تک ایک حدیث نے سہارا دیا, گھبراؤ مت, کیا؟ علی کی محبت ایمان ہے. تو میں نے کہا چلو لاکھ گناہ گار صحیح گناہ کاٹ کر کے واپس ہو جائیں گے, مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, کم از کم محب علی تو ہوں, تو مومن تو ہوں. یہ خیال ہوا, تھوڑا اطمینان ہوا. مگر پھر ذہن نے سوال کیا, یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تم محب علی ہو, اگر مولا نے ایکسپٹ نہیں کیا تو کیا کر لو گے؟ اگر مولا نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہمارے چاہنے والے چور نہیں ہیں, بدماش نہیں ہیں, ایسے نہیں ہیں, ویسے نہیں ہیں, جھوٹے نہیں ہیں, تو اگر انہوں نے اپنا محب ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تب کیا ہوگا؟ کہنے لگے بھائی یہ تصور آیا تب تو اور گھبرا گئے, اب کیا ہوگا؟ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا کہ اچانک خیال آیا, نہیں, ایک دروازہ ہے جہاں سے بچنے کا امکان ہے. کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہ وہ باب الحسین. ذہن نے کہا کہ چاہے جتنے مجرم ہو, چاہے جتنے بڑے گناہگار ہو, کچھ بھی ہو, اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہے تم نے. حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے تم نے, حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لائے ہو تم. جو گھیر کے لایا, جب وہ علیہ السلام بن سکتا ہے تو ایک ذرا سا اطمینان ہوا. صلوات پر محمد و آل محمد, تھوڑا تھوڑا رکیے. تو یہ ہے باب الحسین. ایک کتاب ہے, کوئی بزرگ تھے آئے اب تہی کر کے, تو وہ کتاب ہے, اس کا نام تھا عالم ارواح. یہ جو آپ مجلسوں میں آتے ہیں نا, آنا آنا, پائی پائی, ممبر گواہ ہے, مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. یعنی آپ کہیں گے صاحب وہ تو اعلان کر ہی چکے تھے, کہاں گئے؟ 250 پاؤنڈ دیجئے. مقصد نہیں, میں صرف بات آ گئی ہے تو نقل کر رہا ہوں. اس سے کوئی اس پر گفتگو جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں ہوئی ہے, اور کہتے تو میں کچھ نہ کہتا. صلوات بر محمد و آل. یہ بھی ہے. تو ایک کتاب, اس کا نام ہے عالم. دو ایک قصے سناتا ہوں, اس کو یاد آ گئے. چلیے پھر پرسوں جو کہنا تھا وہ کل سوچا, کل جو سوچا وہ آج سوچا, اب آج والا انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. صلوات بر, مگر وہ دعا تو بھی آپ کو کروانی ہے. عالم ارواح, اس میں انہوں نے بہت سی داستانیں اس طرح کی لکھی ہیں روحوں کی. تو اس میں ابتدا سے شروع, ایک پہلی داستان کہنے لگے کہ ایک مولانا صاحب تھے, ایک دن انہوں نے خواب دیکھا. اچھا دیکھیے ایک بات میں اور بتا دوں, میں خواب واب کا بہت قائل نہیں ہوں, نہ خواب کی بنیاد پر کوئی حکم طے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر خواب غلط ہے. آنکھ بند کر کے ہم منع بھی نہیں کر سکتے. مومنین کے خواب کبھی کبھی سچے ہوتے ہیں, قرآن میں بھی یہ انبیاء کے خواب کا تذکرہ ہے. تو مطلقاً جو ہے وہ خواب کے ہم بہت وہ نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی خواب بیداری میں پروف ہو جائے تو اس کو ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ حساب چل رہا ہے. کس کا؟ مجالس کا, عشروں کا, اور کون پڑھ رہا ہے, کتنا خرچ ہوا, سب نوٹ ہو رہا ہے. فلاں جگہ مجلس, بانی فلاں, خطیب فلاں, تبرک اتنے کا.
تب تک نمبر، اچھا شاید ایسے ہی کچھ تاریخ تھی 3-4 محرم کی بھی، تب تک میرا نمبر آ گیا، میرے عشرے کا، بانی فلاں قصاب، ذاکر ان کا نام آیا، تبرک اتنے کا. وہ کہتے ہیں تب تک میں نے اسی خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام نے ٹوکا، نہ کل والا سستا تھا، کل والا اتنے کا نہیں تھا. میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کیا مطلب ہوا کہ کل والا سستا تھا، یہ کون سا خواب. اب آج جب میں گیا مجلس میں، تو مجلس سے پہلے مولانا صاحب کے لیے چائے آئی، تو آپ یہاں بھی ہوگا نا شوگر کیوبس چائے کے ساتھ قند رکھتے ہیں. تو جب چائے آئی اور قند آیا تو میں نے بلایا ان کو، بانی مجلس کو، کل کون سا قند تھا؟ تو ان کا یہی تھا. کل میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں جو چائے بٹی تھی اس کے ساتھ قند کون سا تھا؟ تو کہنے لگے صاحب مارکیٹ گیا میں کل، شارٹیج تھی. اب آپ سوچئے اگر اس لندن جیسے شہر میں سب شیعہ ہوں تو کیا حال ہوگا، سامان ملنا تبرک کے لیے آسان کام ہوگا نا. تو ایسا شہر قم ٹائپ کا جہاں 100% شیعہ ہے، تو وہاں تو یہ پرابلم ہوگی نا کہ جلوس کیسے نکلے گا، یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شاید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دینا پڑا پولیس والوں کو کہ آپ کی عزاداری ڈیوٹی کرنا ہے، مجبوری ہے وہاں، دوسرا کہاں سے ملے گا. تو خیر صاحب میں نے پوچھا کہ بھئی کل والا قند کا یہی تھا کہ ہم نے کہا نا پبلک والا بتاؤ، ہمارا نہیں. تو کہنے لگا صاحب گیا میں مارکیٹ، اتفاق سے وہ اچھا والا نہیں تھا، لیکن مجلس تو ہونی تھی، چائے تو پلانی تھی، تو میں نے کہا چلو جو مل جائے سستا ہی والا لے آئے. تو کل سستا والا تھا. خیریت کا نہیں، بس کچھ نہیں، میں یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ میرا خواب کہاں تک صحیح ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو ذکر امام حسین، آنا آنا پائی پائی، وہاں اس کا حساب ہے. اسی میں ایک قصہ ہے کہ ایک دیکھیے بزرگ لوگوں کا اپنی ایک تہذیب تھی، اپنا ایک طریقہ تھا، اپنا ایک انداز تھا. میں ہندوستان میں بنارس ایک شہر ہے، سنا ہوگا، تو وہاں مجلس پڑھ رہے تھے، تو جیسے غریبان کھلے رہتے ہیں ہم لوگ بھی کھلے جائے، مجلس پڑھ رہے تھے. ایک بزرگ تھے وہاں، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، انتقال ہو گیا ان کو. تو مجلس کے بعد اتفاق سے کچھ جاننے والے تھے ان کے، تو وہ بھی تشریف لائے تھے، بزرگ تھے. تو ان کی بارگاہ میں گئے، حضرت تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، غریبان چاک ممبر میں بیٹھ جاتے ہو؟ تو پرانے لوگوں کی اپنی تہذیب ہے، وہ جو انہوں نے اس وقت ڈانٹا، دیکھیے آج بھی ٹائٹ ہے، مگر وہ ایک خوف لگا ہوا ہے کہ ان کی روح دیکھ رہی ہو. تو پرانے لوگوں کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اپنا ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بال کتنے بڑے ہونے چاہیے، داڑھی کیسی ہونی چاہیے، غریبان کتنا بند ہونا چاہیے، کتنا کھلا ہونا چاہیے، ایک تہذیب ان کی. تو وہ ایک بزرگ عالم دین، ایک لڑکا نیا نجف سے پڑھ کے آ گیا، سید اولاد رسول، وہ نئے انداز کا. تو وہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال بھی کھیل لے رہا ہے، والی بال بھی کھیل رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے. یہ چونکہ بزرگ پرانے زمانے کی تہذیب کے آدمی، انہیں یہ اچھا نہ لگے، تو بار بار بلاتے تھے، سمجھاتے تھے، اب ماما لگائے ہو، عالم دین ہو، تھوڑا اپنے کو لیے دیے رکھو. یہ کیا طریقہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ جو کرکٹ کھیلتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اس زمانے. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ نئے زمانے کا عالم، وہ اپنا سب چل رہا تھا. یہاں تک کہ وہ بزرگوار جو چچا میاں تھے، وہ اتنا ناراض ہوئے اس نوجوان عالم سے کہ ان سے ترک تعلق کر دیا، بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا محشر برپا ہے، محشر، اور صراط سے لوگوں کو گزرنا ہے. صراط کہاں ہے؟ جیسے دریا کے اوپر پل ہوتا ہے نا، تو پل سے گرے گا آدمی تو کہاں جائے گا؟ پانی میں. ویسے ہی صراط کو جو کہا جاتا ہے جسرون علی جہنم، نیچے جہنم ہے، اس پر پل ہے، ٹپکے کا آدمی تو کہاں جائے گا؟ ایک سوال کے جواب دے دیے، بات آ گئی ہے. حساب و کتاب کب ہوگا؟ صراط سے پہلے یا صراط کے بعد؟ پہلے. صراط سے پہلے نہیں، صراط کے بعد ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ہاں بھی، ہمارے ہاں جو ہے وہ جو سول سروسز کا امتحان ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے. پہلے ریٹرن، اس میں اگر آدمی کوالیفائی کرتا ہے، مثلا 10 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا ہے، تو اب اس میں صاحب معلوم ہے 50,000 پاس ہوئے، 1 لاکھ پاس ہوئے، اب ان کا انٹرویو ہوگا.
تو آپ سوال کریں گے نا، پہلے انٹرویو لے لو کہ بھائی 10 لاکھ کا انٹرویو کہاں تک لیں گے، جتنوں کو چھٹنا ہے چھٹ لیں، اس کے بعد جو بچیں گے ان کا انٹرویو ہوگا۔ صراط سے گزرنے کے لیے روایت یہ ہے لا یجوز علی الصراط، صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا پروانہ نہ ہو۔ جب تک اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو، بغیر عشق علی کے آدمی صراط سے، تو سارے لوگوں کا انٹرویو لینے سے کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، معلوم ہوا اس سب کے بعد نماز وماز ہے، ٹھیک ہے بھائی جائیے، صراط پہ پہنچا، عشق علی ہے نہیں، ٹپک گیا، تو اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ فرشتے کیوں اپنا ٹائم برباد کریں؟ پہلے صراط سے گزار لو، جس کے اندر عشق علی ہے وہ پار ہوگا، جن کو جانا ہو پہلے ہی ٹپک لیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ سب سے سوال نہیں ہوگا نماز پڑھا کہ نہیں، سب سے سوال نہیں ہوگا روزہ رکھا کہ نہیں، جو عشق علی والے ہیں صراط پار ہونے کے بعد سوال ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ آپ اور ہو لیجیے، ادھر جگہ ہے تاکہ جو ہے وہ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھا ہم نے خواب میں کہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی ادھر ٹپکا کوئی ادھر ٹپکا۔ اچھا اس میں روایت بھی ہے، آپ کو پتا ہے صراط سے گزرنے والوں کی 4 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پار تو ہو جائیں گے لیکن سب کا جو ہے پار ہونا بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جو عجیب، یہ سنیے روایت، صلوات بر محمد، یہ روایت سنیے۔ صراط سے گزرنے والوں کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 4۔ نمبر 1، کل برق، بجلی کی طرح۔ کیسے؟ آپ نے بٹن دبایا نہیں کہ جلا نہیں، یہ تو دنیاوی بجلی کا حال ہے۔ الہی برق کا کیا حال ہوگا؟ تو کچھ تو ایسے پار ہوں گے قدم رکھا اس پر، کل برق ایک۔ دوسری قسم کا عدو فرس، گھوڑے کی اسپیڈ سے، گھوڑے کی رفتار سے۔ تو عام طور پر جو ہے وہ 50 کی اسپیڈ ہو جاتی ہے گھوڑے کی۔ ہمارے یہاں ایک مقابلہ ہوا تھا، جب ایک راجہ صاحب تھے، ان کے گھوڑے سے اور ایک ٹرین تھی اس سے، تو 50 تک گھوڑے نے اس ٹرین کا مقابلہ کیا، تو سمجھ میں آیا کہ نیئر اباؤٹ 50 تک گھوڑا دوڑ لیتا ہے۔ تیسری قسم ہوگی نارمل واک، چلے گئے۔ چوتھی، اس میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا تعلق ہندوستان یا پاکستان کہیں سے بھی ایسے علاقے سے ہو جہاں کھیتی ہوتی ہے اور وہاں اس نے سفر کیا ہے؟ بولیے۔ تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جو کچی وہ بنتی ہے نالیاں، اس کے لیے ہے نا، اس کو ہمارے نالی بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو اس پر بھی چلتے ہیں کسان۔ تو جو عادی ہیں وہ اسپیڈ سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے آپ جیسے وہ پھسل، کبھی پیر ادھر گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی ایسے گیا، کبھی ویسے گیا۔ چوتھی قسم اس طرح کے لوگوں کی ہے۔ سوال، جب ہر آدمی گزرے گا عشق علی کی وجہ سے، تو یہ اسپیڈ میں فرق کیوں ہے؟ پار وہی ہوگا جس کے یہاں اجازت نامہ ہوگا، جس کے یہاں عشق ہوگا۔ تو جب وہی پار ہونا تو سب ایک اسپیڈ ہونا۔ جواب، کیا سب کی محبت ایک جیسی ہے؟ جب محبت ایک جیسی نہیں ہے تو رفتار بھی ایک جیسی نہیں۔ اور یہ عقلی بات ہے، جو رفتار میسم کی ہوگی وہ ہماری آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟
صلوات بر محمد و آل خب تو بہرحال یہ ہمارے موضوع سے خارج تھا، ضمناً آ گئی بات، اس کو پڑھنے کے ارادے میں بھی نہیں تھے۔ تو اب انہوں نے خواب دیکھا کہ صاحب صراط لگی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، تو اسی طرح سے کچھ یوں پار ہو گئے، کچھ ادھر پھسلے، کچھ ادھر گرے، تب تک دیکھا اسی سید کو، وہ جو نئے نئے مولانا نجف سے آئے تھے پڑھ کے، اس کا تو صاحب عجب حال ہے۔ وہ آتا ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ یوسف، آؤ، آپ کا کیا نام ہے؟ یوسف، ایک طرف یوسف کو دبایا، ایک طرف عامر کو دبایا، اس پار، پھر آیا، پھر اٹھایا، اس پار۔ اب چچا تو دنیا میں تپتے تھے، کہیں کیسے کہ ہم کو بھی پار کرا دو، لیکن اگر وہاں شرماتے ہیں تو نقصان اپنا ہے۔ عالم ہونے کے باوجود حالات دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ یار پھسل گئے تو کیا ہوگا۔ تو آخر میں آئے، کہنے لگے بیٹا مجھ کو بھی پار کرا دو گے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، دن میں خطبے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آئیے، اور چچا کو اس نے اٹھایا اس پار۔ اب جب اس پار ہوئے، اب حساب کی منزل آئے گی۔ الگ الگ لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو سب سے لمبی لائن تھی اس میں مول صاحب کو کھڑا کر دیا گیا۔ سوال، اس وقت پاکستان میں شیعوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ 5 کروڑ۔ 5 کروڑ میں مولانا کتنے ہوں گے؟ چلیے آپ کی بات 1 کروڑ نا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، اتنا ممکن نہیں ہے، لیکن چلیے آپ کی بات، تب بھی جو ہے 20% تو ہوئے۔ 5 کروڑ میں اگر 1 کروڑ ہے، 20% ہوئے نا۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں 1 کروڑ ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک بار ہوا میرے ساتھ یہیں، کیا نا وہ جب تھا، وہ کیا مرکز اہل بیت تھا نا، وہ علی رضا صاحب، تو اس میں کسی نے اعلان کیا علامہ وسیع، ہم نے کہا بھائی پلیز، علامہ ہلی کو کہا جاتا تھا، علامہ یہ مجلسی کو کہا جاتا تھا، علامہ یہ طباطبائی، ہم لوگ جاہلوں کو علامہ کہہ کے ان بزرگوں کی توہین مت کرو۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو بہرحال اگر جو ہے وہ 1 لاکھ پبلک ہے، اس میں بہت سے 500 مولوی ہوں گے، 1000 مولوی ہوں گے، 10%، 5% سے زیادہ، لیکن لائن ان کی لمبی ہے۔ یہ تو ابھی سمجھا رہا ہوں کیسے، اب وہاں کروڑوں آدمی وہ تو نکلے جا رہے ہیں، یہ لائن اتنی لمبی، جبکہ یہ تو 10 ہی آدمی ہے نا۔ اب وہ لے جا کر کے اس لڑکے نے مولوی صاحب کو کھڑا کر دیا کہ یہ لمبی لائن ہے، آپ کھڑے، کہنے لگے بھائی یہ تو بڑی لمبی لائن ہے یار، اس میں تو تھک جائیں گے۔ کا مجبوری ہے، آپ عالم ہیں، آپ مولوی ہیں، آپ کو تو اسی لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ کم ہیں تو لائن کیسے لمبی ہو گئی؟ اس کا جواب روایتوں میں ہے، یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد۔ جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، اتنی دیر میں عالم کا 1 نہیں ہو پائے گا۔ جاہل بیچارے کو یہ کہہ کہ چھوڑ دیا، بھائی اس کو نہیں معلوم تھا اس کا معاملہ جو ہے وہ، لیکن سوال ہے کہ تم کو پتا تھا، تم نے قرآن پڑھا، تم نے حدیث پڑھی، تم نے یہ، تب یہ کیوں گڑبڑ کیوں کی؟ تو اس وجہ سے لائن لمبی ہوگی۔ اب اس نے چچا کو کھڑا کر دیا، یہاں لگ جائیے آپ، کہنے لگے بھیا اتنی لمبی لائن ہے کیسے؟ کہ آپ مجبوری ہے، آپ عالم ہیں، آپ مولانا، کہ کوئی، ارے وہ دیکھو ادھر، وہ تو خالی پورا گیٹ پڑا ہوا خالی، کہ آپ نہیں جا سکتے وہاں۔ صلوات بر محمد و آل۔ اس ذکر کی بات، آپ نہیں جا سکتے ادھر سے، کہ کیوں؟ کہ وہ حسین کے ذاکروں کا گیٹ ہے۔ آپ نے مولانا کبھی مجلس پڑھی ہے؟ کہ نہ، کہ تب مجبوری ہے، پھر آپ اس گیٹ سے نہیں جا سکتے، کہ کچھ کرو، کوئی جگاڑ کرو، کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کہ کچھ کرو۔ کب ایک صورت ہے کہ یہیں پڑھ دیجئے مجلس، یہاں پڑھ دیں، میں نے کبھی پڑھا نہیں زندگی میں، کہ آپ عالم ہیں، واقع کربلا جانتے ہیں نا،
یہاں کون سی بحث ہے کہ نعرہ لگا کہ نہیں لگا, چلی کہ نہیں چلی. آپ کو جو آتا ہے بیان کیجیے. مجمع کہ میں ہوں نا, میں بیٹھتا ہوں بسم اللہ, اب مرتا نہ تو کرتا کیا, جو بھی دو چار جملے ان سے بن سکے. کہا اب ہو گیا, آئیے. لے کے پہنچے وہاں, دیکھا خود حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے. جیسے ہی اس سید کو دیکھا, حضرت نے فرمایا پھر لے آئے. پھر لے آئے کا ترجمہ کیجئے سر. پھر لے آئے کیا مطلب ہے اس کا پھر کا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کی شفاعت کر چکا ہے نا. اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کی سفارش پھر لے آئے. یہ کہتا مولا غلط آدمی نہیں لایا ہوں, لایا آپ کا ذاکر ہوں. اچھا, امام کو تو سب پتا ہے نا. کیا نام ہے آپ کا؟ ان کا اتفاق سے وہ بھول گئے, چچا کا نام یاد رہ گیا. کیا نام ہے؟ کا شیخ رمضان علی. امام نے کہا بھی دیکھو رجسٹر میں ان کا ذاکروں کی فہرست میں نام ہے. اچھا وہاں جو ہے وہ نہ جو ہے وہ کیا نیشنل کارڈ بولتے ہیں آپ, کیا بولتے ہیں, آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, تھمب کی ضرورت. وہاں تو خالی نیت کافی ہے. یہ کون سا رمضان علی؟ نہیں صاحب یہاں تو کوئی رمضان علی ہے ہی نہیں. حضرت نے کہا بھائی کس کو لے آئے تم؟ ہمارے یہاں تو اس کا نام ذاکروں کی فہرست میں نہیں ہے, امام کے خطیبوں کی فہرست میں نہیں ہے. کہا مولا اب وہ آپ کے یہاں کی وہ ہے, کیوں نہیں ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا. میں زیادہ سے زیادہ اتنی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے خود ان کی مجلس سنی ہے. اب وہ کیسے سنی وہ تو امام جانتے ہیں نا. حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اب جب لے آئے ہو تو جانے دو. کچھ سمجھ میں آیا. ہر طرف سے مایوسی کے بعد ایک دروازہ بچتا ہے جس کا نام ہے, بولیے, باب الحسین, جس کا نام ہے حسین کا دروازہ. یہی میں گزارش آپ سے پرسوں کرنا چاہ رہا تھا, کل سوچا تھا, کل بھی بات ادھر ادھر چلی گئی کہ اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. مجرم ہم سب ہیں, آپ سے زیادہ کہیں زیادہ جرم ہمارا ہے کہ ممبر پر آ کر کے تم کو وہ کہنا چاہیے تھا جو حسین چاہتے تھے, تم کو وہ کہنا چاہیے تھا جو مولا چاہتے تھے. ذرا سا بھی اگر چوک ہو گئی نا تو اس جو میں نے یہ ثواب آپ کو بتایا نا چلے جاؤ, اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے. ذرا سا اگر مرضی معصوم کے خلاف ہوا تو اس پورے مجمع سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہمارا جرم کہلائے گا. اور اپنے سے دعا کرنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا ایک ہی سہارا ہے, ایک ہی چارہ ہے کہ آپ مومنین سے کہ جو محب حسین ہے, عشق حسین میں یہاں جمع ہوئے ہیں, بس آپ سے اب یہ جو ہفتہ بھر بچا ہے, آج 3 محرم ہو گئی, صرف اتنی درخواست ہے کہ ایک بار آپ کہہ دیجئے گا, اللہ سن لے گا. پروردگارا اس گناہگار کو بھی, اس نالائق کو بھی اپنی مرضی کے مطابق حسین علیہ السلام کی مقصد کو پورا کرنے کی اس ایام ازاں میں توفیق عنایت فرمائے. محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بلند تر دیکھیے, ایک عام سپاہی کانسٹیبل اس کی لیاقت اور ہے, پھر ایک ایس ایچ او کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں, تھانے دار, ایک تھانے دار بننے کے لیے لیاقت اور چاہیے, ایس پی سی او ہونے کے لیے لیاقت اور چاہیے, پورے شہر کا حاکم جو ہمارے یہاں ڈی ایم کہلاتا ہے اس کے لیے, یعنی جیسی جیسی جو ہے وہ شخصیت آپ کی بلند ہونا ویسے ہی صلاحیت بھی ہونا چاہیے. بغیر اس کے آپ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے. عشق اہل بیت ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے, چونکہ یہ ایک بلند مقام ہے, لہذا اس کے لیے چنانچہ اگر آپ یہاں تک ایک صلوات پڑھیں محمد والے,
جس آیہ کریمہ کی تلاوت ہو رہی ہے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے کون ہیں؟ اللہ نے صرف اتنا کہا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ کہ صاحب سچے کون ہیں؟ معصومین ہیں بے شک، کیسے ثابت کریں گے آپ معصومین؟ کیسے طے کر؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایک آیت یہاں ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری آیت کہیں اور مل گئی، دونوں کو ملا کے پڑھیے ایک دم واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ پاک لوگوں کے۔ تو نجس لوگ قرآن چھوتے یا نہیں چھوتے؟ یہ جو اس نے قرآن کو جلانے کی حرکت کی وہ پاک تھا کہ نجس تھا؟ تو قرآن کو چھوا کہ نہیں چھوا اس نے؟ قرآن کہتا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ کیا مطلب ہوا؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ آپ بھی اردو میں بولتے رہے بھیا ان تک پہنچنا بڑی مشکل بات ہے، تو کہا مس کے معنی چھونے کے نہیں بلکہ معانی اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ میں نے کہا چلیے یہی مان لیتے ہیں، 10 مرتبہ نہا کے آئے ہیں، پورے دریا میں کپڑا غوطہ کر کے پہن کے آئے، ایک دم پاک ہیں، کھولیے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ تو وہ معنی لیتے ہیں تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ معنی لیتے ہیں تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو آپ سب تو پاک ہیں ماشاءاللہ، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کا؟ ہمارا پاک سمجھنا اور ہے، قرآن کا پاک کہنا اور ہے۔ یہ ہر پاک مراد کا تو کیا مراد ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا، اب جب نہیں سمجھ میں آیا سورہ احزاب کی آیت نظر آئی، اوہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، دونوں کو ملایا، اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کا صحیح مفہوم اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو وہی چیز یہاں آئے گی، ہم جن کو پاک سمجھتے ہیں وہ اور ہیں، اللہ جس کو پاک کہے وہ تو ہمارے پاک سمجھنے میں اور اللہ کے پاک میں ڈفرنس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ویسے ہی ہم کس کو سچا سمجھتے ہیں اور قرآن کس کو سچا کہتا ہے۔ جلدی نہ کرو یار، اتنے میں تو پھر ابھی پورا گھنٹہ پڑا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہم سچا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ انہوں نے بھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا یہ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ مرتضیٰ نام ہے نا آپ کا، انہوں نے زندگی میں ماشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا اس لیے سچے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، مرتضیٰ کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ یوسف کے ساتھ ہو جاؤ، ذیشان کے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے اگر سچوں سے مراد جنرل سچے ہیں، عام سچے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کتنوں کے ساتھ ہو جائے بھائی؟ 2 لاکھ جو ہے وہ صادق دنیا میں ہیں، تو ان 2 لاکھ کے ساتھ پکڑ لیں ہم۔ اس کا مطلب وہی پاک والے کی طرح سے ہماری جو ہے وہ سمجھ اور ہے۔ قرآن کس کو کہتا ہے؟ صلوات بر محمد اب قرآن کا سنیے، جیل میں تھے جناب یوسف۔ دیکھیے دشمن ہونا آدمی کے برے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کتنے شریف لوگوں کے لوگ دشمن ہوئے ہیں۔ پورا جیل، وہ دیکھا نا سیریل یوسف کا، دیکھا ہے نا، پورا جیل یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے نا۔ ایک آدمی بدماش تھا نا، مرڈر تک کی کوشش کی، ویسے ہی ایک اور تھا اندر اندر رکھے تھا۔ ایک اس میں سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اعصر خمرہ، یہ قرآن کی آیت ہے، انی اعصر خمرہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ ذرا سا ہم کو آپ تعبیر بتا دیجئے اس کی۔
جناب یوسف نے کہا کہ بھائی تم آزاد ہو جاؤ گے اور جا کے بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے. دوسرا تھا جو اندر سے اس کو کچھ قد تھی جناب یوسف، کہنے صاحب میں نے بھی خواب دیکھا، ہماری بتا دیجئے آپ، کیا تم نے کیا دیکھا؟ کہا صاحب میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، تاکل الطیر من، اور اس کو پرندے میرے سر سے کھا رہے ہیں. جناب یوسف نے کہا کہ تم ماں کو پھانسی ہو جائے گی اور تمہاری کھوپڑی نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے. وہ کہنے لگا آپ بتائیے صاحب، یہ تعبیر بتا رہے، ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا. اب دیکھیے کہاں ہوا کیس، اس کو تعبیر بتائی، اس نے واقعی خواب، یہ جو ہے وہ بدماشی کر رہا تھا، کھلا آپ سے ملی، آپ نے تعبیر بتا دی، ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا. یوسف نے کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. اب قرآن کی آیت ہے یہ، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ تو ہو کے رہے گا جو تم دونوں نے پوچھا ہے، اور ہوا وہی، وہ ساقی ہو گیا، اس کو پھانسی ہو گئی. اس یوسف علیہ السلام کو قرآن نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق. اب سمجھ میں آیا قرآن کی نظر میں سچا کون ہے. ہم آپ اس کو سچا کہتے ہیں کہ جو صحیح بات کہتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے کہ جو نہیں ہے کہہ دے تو ہو جائے. صلوات. اب سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ تو وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ شرافت بڑی اچھی چیز ہے، کل اس پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کتنی شرافت دکھلائی ہے اور پھر آخر میں کیا ہوا. لیکن آج شرافت بڑی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر جگہ بات کا ٹالنا بھی ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے رؤساء کو، حکام کو خط لکھنا شروع کیا، مسلمان ہو جاؤ نجات مل جائے گی. تو ویسے ہی جو ہے وہ نجران کے نصارہ کو بھی، عیسائیوں کو بھی لکھا. ان کا ایک پورا ڈیلیگیشن آ گیا، پورے اس کے ساتھ آپ یہ پہنے، اور وہ مسجد میں آ کے جو ہے وہ کسی سے پوچھا، ان کا صاحب مسجد میں ہے، مسجد میں آئے، پیغمبر نے توجہ ہی نہیں دی. تو اب وہ کہنے لگے کہ صاحب عجیب ہے، کہاں تو خط لکھتے ہیں اور آئیے تو جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ بھی مولا نے حل کیا، کاہے سے تھوڑی توجہ دیں گے، آدمی کی طرح آؤ، سادے میں آؤ، ان کے یہاں یہ سب پسند نہیں ہے. خیر وہ گئے اپنا سب وہ تب اتار کے کہا ہم انسان کی طرح ہے. تو پیغمبر نے کہا بیٹھیے. اب شروع ہوئی بات. مسئلہ کیا تھا؟ دین کا کہنا، ہمارے دین کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. وہ اس بات پر مصر تھے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بولیے بیٹے ہیں، نہیں بندے ہیں. صاحب اگر بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ بڑی مضبوط دلیل قرآن میں اس کا جواب موجود ہے. کہ بھیا اگر یہی بات ہے تو آدم تو اس سے بڑے بیٹے ہیں، ان کے نہ اماں ہے نہ ابا ہے. بہرحال جو کچھ دلیل دینی تھی حضرت نے دے دی، مگر ان کو نہیں ماننا تھا. سمجھ گئے آپ؟ اب آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یہاں علم سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرآن ہے. قرآن نازل ہونے کے باوجود اگر کوئی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں کٹ حجتی کرتا ہے تو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، پھر آؤ نپٹ لیا جائے، اب ہو ہی جائے. جس کو پتہ نہیں آپ کے ہاں بولتے ہیں لات کا آدمی بات سے نہیں مانتا. اب یہ دلیل ولیل نہیں چلے گی. ان سے کہا آ جاؤ، پھر دیکھ لیا جاتا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ان سے کہیے لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو، ہم. آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ بنگلور کے. اور سنائیے مرتضیٰ صاحب آپ لوگ کیسے ہیں؟ دیکھیے یہ ہنس رہے ہیں. کیوں؟ کہ میں اکیلا آدمی ہوں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک پڑھا لکھا آدمی وہ واحد اور جمع کے فرق کو محسوس کرتا ہے. پھنس جائیں گے آپ. حدیث کے ساتھ روز ہوتی ہے نا. حدیث کے ساتھ بتائیے کیا مطلب ہوا؟
कौन कौन है? हम फातिमा तो अबूहा, ठीक, बालुहा सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद बनू, बनू किसको कहते हैं? दो को नहीं कहते। यस, यही तो मसला है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये होता उनके दोनों बेटे हैं तो सेगा होना चाहिए था वबनाहा या वबनैहा। समझ गए आप? ये बनू जो है वो प्लूरल है। और अरबी जबान में, एक रुक जाइए आप, अरबी जबान में जमा की दो किस्में हैं। एक है जमअ किल्लत, एक है जमअ कसरत। जमअ किल्लत क्या है? जो 3 से लेके 10 तक बोली जाएगी। समझ गए आप? जमअ किल्लत कितने बोली जाएगी? 3 से 10 तक। और 3 से चाहे जितना हो जाए वो कहलाएगी जमअ कसरत। सबके अलग अलग वजन है। इब्न है वाहिद, इब्नान या इब्नैन ये हो गया तस्निया। अबना जमा है, ये जमा किल्लत है, 3 से लेके 10 तक बोली जाएगी। बनू ये जमा कसरत है। और जमा कसरत का मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए। हजरत अली तो हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, है ना? तो ये जमा किल्लत की भी जरूरत नहीं थी भाई। यहां तो 2 वबनहा होना चाहिए था ना। लेकिन बनूहा कहा गया, किल्लत भी नहीं, कसरत भी। और कसरत का मतलब 10 से। इमाम कितने हैं? 12। हजरत अली तो हुए बाप, उनके बाद कितने बचे? इसका मतलब यह है कि हदीस किसा में सारे लोग शामिल हैं। वैसे ही यहां है अबना। समझे आप? अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। व निसाअना व निसाअकुम, यहां प्लूरल क्यों? एक को लेके गए ना, सिर्फ फातिमा को ले गए ना। देखिए अल्लाह भी जो है कोई जगह छोड़ता नहीं है। अगर सिंगुलर होता और फातिमा को लेके जाते सलामुल्लाह अलैहा, तब कल को ये कहते वो असल में कुरान में एक ही औरत की बात ही थी। वरना अगर गुंजाइश होती तो ये भी जाती, ये भी जाती, ये भी जाती। अल्लाह ने कहा निसा कह दो और नबी एक लेके जाएं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि फातिमा के बराबर किसी की हैसियत कायनात में नहीं। फिर इसी आयत ने बताई, उनको बहुत चाहते थे, उनको बहुत चाहते थे, उनको बहुत चाहते थे। वहां भी अल्लाह ने सिंगुलर नहीं रखा है। वह अनफुसना कह दीजिए, अपनी जानों को लाओ, चाहे जितना चाहते हो, लेकिन जाने रसूल एक था। तभी तो अब सच्चे किसको कहते हैं? जो कह दे वो हो जाए। अब इधर से ये चले, एक जुमला और, एक जुमला और। सारी दुनिया की दुआ कबूल होगी किसके सदक़े में? रसूलुल्लाह के सदक़े। कुरान में आयत है, वलौ अन्नहुम यज़्लिमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सारे लोगों की दुआ किसके जरिए कबूल होगी? रसूलुल्लाह। उनकी दुआ के लिए आमीन की जरूरत है। लेकिन आप रिवायत पढ़िएगा, जब रसूलुल्लाह मुबाहले में लेके चले हैं तो ये कहते हुए चले, व इज़ा दअउतु फअम्मिनी, जब मैं दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना। इधर ये चले 4 अफराद को लेके नबी, उधर से देखा, अरे तो मैं ऐसी शक्लें देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अब समझ में आया, सच्चे वो हैं जो कह दे वो हो जाता है। ये उनको भी पता था। अब यहां पर देखिए बहुत सी आयतें ऐसी हैं जिसमें शिया का नजरिया कुछ है, सुन्नियों की तफसीर कुछ है। लेकिन यहां जब आप पढ़ेंगे सुन्नी शिया, 4 से 5वां नाम कोई नहीं लेगा। ये कोई लेता है? सबका मुत्तफक फैसला यह है कि बेटों की जगह इमाम हसन हुसैन, औरतों की जगह सिर्फ हजरत ज़हरा, और जान की जगह सिर्फ मौलाए कायनात।
4 افراد ہوئے نا. اب دونوں آیتوں کو ملائیے, کیا مطلب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ مباہلہ نے بتلایا, علی, فاطمہ, حسن, حسین. تو اب یہ آیت پڑھی جا سکتی, اس طرح کے نہیں پڑھی جا سکتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع علی, کونوا مع فاطمہ, کونوا مع الحسن, کونوا مع الحسین. تو اب قرآن کی روح سے یہ پنجتن پاک سچے یہ ہیں, ان کے ساتھ ہونے کا اللہ تبارک و تعالی بولیے حکم دے رہا ہے. ہمارے اور آپ میں اکثر ہوتا ہے, اس میں جو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا قبلہ, کہ گھر جانے ارے یہ چیز تو چھوٹ گئی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا جو چیز پہلے کہنا تھی اس کو بعد میں, جو بعد میں کہنا تھی ارے یار چوک ہو گئی, اگر یہ والی بات ہم نے پہلے کہا ہوتا اس کے بعد یہ کہتے تو اور بڑھیا ہوتا. یہ اتنی دیر سے کہہ رہے تھے مباہلہ مباہلہ مباہلہ, میں رکا ان کی بات پر, مجھ کو پتا کہ کب کہنا ہے تب نہ اس کا اثر ہوگا. تو ایک معمولی سا آدمی یہ جانتا ہے یہ چوک کیا معاذ اللہ قرآن میں ہو سکتی ہے کہ جو چیز پہلے کہنا چاہیے تھی اس کو بعد میں ہو سکتی ہے؟ بیٹا جو بعد میں کہنا چاہیے تھی, کیا قرآن کہہ سکتا ہے؟ اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے, تقدیم و تاخیر معجزہ ہے, تکرار معجزہ ہے. انشاءاللہ وقت کسی دن آئی بات تو نقل کروں گا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ریپیٹ کیوں ہوئی ہے آیت؟ اس کے پیچھے ایک ایک چیز قرآن مجید کی معجزہ ہے. تو تقدیم و تاخیر بھی بلا وجہ نہیں ہے. اب قرآن مجید کہہ سکتا تھا نہیں کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ؟ ایسے کہہ دیتا تو کیا پرابلم تھی؟ یا ایھا الذین, قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہم کہتے اگر پلٹ دیتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو, تب ہم یہ سمجھتے کہ پہلے عشق اہل بیت ہے, پھر دیکھا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد نماز بھی پڑھ لیں گے, روزہ بھی رکھ لیں گے, تقوی اختیار کر لیں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا پہلے تقوی پھر اہل بیت کا ساتھ. یہ آیت خود اہل بیت کی ایک فضیلت کا اظہار کر رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ اہل بیت اتنے چھوٹے ہلکے نہیں ہیں کہ جو چاہے آ کے دعوی محبت کر دے. پہلے کوالیفیکیشن پیدا کرو, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو, اس قابل ہو جاؤ تو کہو ہم علی والے ہیں, ہم حسن والے ہیں. ایک اور صلوات بر محمد و آل بس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سب کی روح سے, سنی شیعہ سب, امام حسین علیہ السلام اس مباہلے میں تھے کہ نہیں تھے, ہے نا؟ اور اس کڑی کے چاروں میں سے آخری فرد امام حسین علیہ السلام کے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو پتہ نہیں کہ حسین کون ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے. اس حسین کو, لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے نا, کہ تھوڑا سا کسی منزل پر پہنچ گئے, تھوڑا سا کچھ ہو گئے تو اینٹھن آ جاتی ہے سب کے اندر. اللہ محفوظ رکھے. کل وہ روایت سنائی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا اگر گناہ نہ بھی کرو تو اس سے بڑی چیز کا مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا. کیا؟ اعجاب المرء بنفسه, انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا. امام حسین کے زمانے میں ان سے بڑا پوری دنیا میں کوئی ہے؟ بولیے. روایت کہتی ہے جا رہے تھے, کچھ فقیر لوگ کہیں سے مانگ وانگ کے لائے تھے, اور وہ بیچارے اپنا بیٹھ کے زمین پر کھا رہے تھے. حضرت
کا گزر ہوا ادھر سے گھوڑے سے، اس میں آئیے آئیے مولا بسم اللہ. ہم کو آپ کو اگر اس طرح سے لوگ پکار ہاں ٹھیک ہے یہی کریں گے نا. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اتر گئے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اٹھ کر کے اتر کے ان فقیروں کے ساتھ حضرت زمین پر بیٹھ گئے. ایک ہاں بے شک العظمۃ للہ، ایک لقمہ شاید ان کا نوش کیا. اس کے بعد یہ بہانہ بنانا تھا، ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی نا، اب چلو تم لوگ ہمارے یہاں. اور روایت کہتی ہے امام حسین ان فقراء کو لے کے آئے، آواز دی رباب کچھ مہمان آئے ہیں، جو گھر میں ہے لا کے جو ہے وہ پیش کر دو. آپ کہیں گے صاحب یہ تو مہمان لوگ تھے، نہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ خالی مدینے میں نہیں، جو کام کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا وہ میرے مولا نے کیا ہے. جا رہے ہیں، شاید کھجور کے درخت ہے، کوئی آبادی ہے لگتا ہے، اور قریب ہوئے، ارے نہیں یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں، اور قریب ہوئے. دشمن کے سپاہی ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 1000 کا لشکر ہے. جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام کو ان کو روک کے پانی پلانا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں کرنا تھا. ایک اکیلے حضرت عباس و علی اکبر امام سجاد مان لیے 3 لوگ پورے لشکر کے لیے کافی تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی مشق تک تو پکڑ نہیں پا رہے تھے. انہی کے سپاہی کہتا بھیا مجھ سے مشق نہیں پکڑی جا رہی تھی، امام حسین علیہ السلام نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے اپنے ہاتھ سے مجھ کو پان. تو جس فوج کی حالت یہ ہو اس سے لڑنے کی ضرورت ہے. کسی کو نہ کہتے، خالی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے. 2-4 یہاں مرتے، 10 میل کے بعد اور 15 میل کے بعد اور دھیرے دھیرے لشکر ختم ہو جاتا. امام سے مقابلے کی ہمت نہیں تھی. لیکن واہ رے فاطمہ کا واہ رے زہرا کا بیٹا سلام اللہ علیہ، جانتے ہیں کیا فرمایا؟ مشق کے دہانے کھول دیے جائیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک جملہ اس شہر کا آدمی نہیں سمجھ سکتا، جو جانور پالتے ہیں وہ سمجھیں گے. ایک جملہ یہ بھی ہے حضرت کا، جانوروں کے سامنے سے برتن اس وقت تک نہ ہٹایا جائے جب تک سیراب نہ ہو جائے. بولیے حضرت کے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جانوروں کے سامنے سے برتن اس وقت تک نہ ہٹایا جائے جب تک سیراب نہ ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو پتا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا. اب تو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جانور کی فطرت یہ ہے کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. برتن میں منہ ڈالے گا، تھوڑا سا پانی پیے گا، پھر منہ اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ منہ ڈالتا ہے. شاید حضرت کا مطلب یہ ہو کہ خبردار، یہ سوچ کے کہ ہم سفر میں ہیں کہیں کم نہ پڑ جائے، منہ جانور اٹھائے تم برتن مت ہٹا لینا جب تک سیراب نہ ہو جائے. آپ سمجھ رہے؟ پورے لشکر کو پانی پلایا، نماز بھی ہو گئی. اب امام چلنے لگے. یہی سردار ابھی پانی پلایا ہے نا، ادھر نہیں ادھر چلیے. میں کہوں گا مولا دیکھ لیا آپ نے، ایسے لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو پانی پلانے کے نتیجہ دیکھا آپ نے؟ ابھی پانی پیا اور ابھی آپ کے خلاف ہو گیا، آپ کو روک لیا انہوں نے. مولا کیوں کیا آپ نے؟ عجب نہیں امام جواب دے، تم لوگ ظاہر دیکھ رہے ہو نا، ہم ہدایت امت کے لیے ہیں، دیکھتے رہو ہمارے ساتھ. یہ قافلہ آ گیا، 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، جس کو آپ شب عاشور کہتے ہیں. شب عاشور آ گئی. کسی نے محسوس کر لیا کیفیت، چہرے سے آیا ہو جاتا ہے نا. آیا کہنے لگا ہور، اگر کوئی پوچھتا ہم سے کہ سب سے بہادر کون ہے، ہم تمہارا حال ہو کیا رہا ہے؟
کبھی کبھی زبان سے جواب دینے کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے. حر نے جواب نہیں دیا. او میرے ساتھ اتنی دور ہٹے لشکر یزیدی سے کہ ادھر کا شور مدھم ہو جائے, ادھر کی آواز کا کان لگاؤ, کچھ آ رہے, ہاں کیا, کا بچے بلک رہے, بچے تڑپ رہے, العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی. کا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اب رات کیسے کٹی وہ حر جانے. البتہ حر جب چلے تھے نا کوفے سے کربلا کے لیے, جب چلے تھے تو وہ تو امام حسین کے مخالف اس میں تھے نا. حر کہتے ہیں مجھ کو بڑا تعجب ہوا جب میں گھر سے چلا تو میرے کان میں آواز آئی, کوئی کہہ رہا تھا حر جنت مبارک, جنت کی بشارت تمہیں. میں نے کہا میں قتل حسین کے لیے جا رہا ہوں, یہ جنت کی بشارت کہاں سے؟ وہ اب آئی صبح صبح, بس آخری 2-4 منٹ اور ختم ہو دعا. خود بیٹا بھائی غلام دھیرے 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 کھسکتے رہے کہ یزیدی سمجھ رہے شاید ادھر جا رہے ہوں گے پانی پلانے گھوڑے کو, اور تھوڑا سا فاصلہ ہوا اس پار جمپ لگا دی. دیکھیے معافی بے شک معاف, لیکن معافی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. وہ ایک بڑی مین چیز ہے, معافی مانگنے کا ہنر, معافی مانگنے کا سلیقہ. بیٹا میرے ہاتھوں کو بات, یہ آنکھ سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی میرے لال, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ. کہاں دنیا لائے گی جواب کرم امام حسین سلام اللہ علیہ کا. کہتے ہیں ابھی چند قدم چلے تھے کہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. تکبیر اچھی چیز ہے, ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے. بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ فرزند حسین علی اکبر استقبال میں چلے آ رہے. یہ معمولی چیز ہے, کہیں ملے گا آپ کو سوائے میرے مولا کے. ارے میرے مولا آپ کیا تھے اور آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. اب تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر علمدار لشکر پھر کہتا ہے, اور اب کی اور انداز بدلا, اللہ اکبر. کہ اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ اب تو اور انداز بدلا, کہ خود چلے آ رہے خود چلے آ رہے. حر نے کہا بیٹا, آنکھ پہ پٹی بندھی ہے, کہا بیٹا جب آقا قریب آ جائے تو مجھے متوجہ کر دینا. جیسے بھی کیا اس نے. حر نے اپنے آپ کو گرا دیا. حلی توبہ یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے. یعنی خود حر کو اندازہ کہ معمولی جرم نہیں ہے, معاف ہونے کے لائق نہیں ہے. لہذا پہلا سوال یہ ہے, حلی توبہ یبن رسول اللہ, میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے. فاطمہ کے لال نے کلیجے سے لگا لی. فرمایا بالکل, ان تبت تاب اللہ علیک, ایک دم بالکل توبہ کر, اللہ معاف کرنے والا. بس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اور ختم و دعا. ہمارے ایک چچا ہے, فرض کیجئے میں نے ان کو بہت ستایا, بہت ستایا. ان کا بیٹا مر گیا, ان کی زمین بک گئی, ان کی ہماری وجہ سے. اب ہم 60 سال کے ہوئے, چچا ہمارے 80 کے ہو گئے. اب ہم کو کچھ خوف طاری ہوا, یار یہ سب کر لیا آخر مرنا ہے. ان سے کہا ذرا بات کیجئے, ان سے کہا ذرا بات, نہ میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. کربلا چلے گئے, مولا آپ سمجھائیے. بہرحال جو کچھ ہوا اللہ نے دل نرم کیا. پھر یہ گئے, کہنے لگے چھوڑیے آپ کے بھائی کا بیٹا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھ کو ہی مر نہیں ہے, کیا کرنا ہے, چلو بھائی کی اولاد جہنم میں بھیجنے سے کیا فائدہ, بلا لو. اب آیا آدمی, آپ کی وجہ سے مولانا ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا, آپ کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا, آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہے, اگر کچھ کہیں تو بولنا مت. یہی تو آدمی سمجھائے گا ہم کو. اور ہم گئے, ہم نے کہا چچا معاف کر دیجئے. وہ جتنا چاہے بول سکتے, نہیں بول سکتے. میں کچھ جواب دوں گا, جی جی یہی تو ہوگا نا,
اس مثال کو سن لیا آپ نے. کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے, کہتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھا تھے. جن مشکیزوں میں کچھ نمی تھی, کلیجے سے لگا کے بیٹھے تھے تو سکون ملتا. علی اصغر کی پیاس کا حال معلوم ہے. بچے خالی کوزے لیے پھر رہے ہیں, العطش العطش. بڑے لوگ ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں امام حسین, بے شک معاف کر دیں, ان کو کون روکنے والا ہے. لیکن انصاف سے بتائیے, اتنا حق میرے مولا کو تھا کہ نہیں تھا؟ معاف تو کر دیتے, لیکن اتنا کہہ سکتے تھے اور ہم معاف تو کر دیں گے, لیکن جا کے ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو. اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ ہم معاف تو کر دیں گے, جھولے میں جا کے اصغر کا حال دیکھ لو. ہم معاف تو کر دیں گے, سکینہ کی التش, اتنا تو حق تھا نا مولا کو, اور حور کے پاس کوئی جواب تھا اس کا. لیکن تاریخ الٹا لکھتی ہے, جب حور آئے امام نے کہا حور ہم بہت شرمندہ ہیں, یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. حور نے کہا مولا مطلب کہ تم ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. بہر تڑپ گئے, آقا مہمان بن کے نہیں آیا, اجازت دے دیجئے اپنی جان قربان کر.